نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون پارہ 29 سورۃ المعارج رکوع 1 آیت نمبر 29 تا 31 والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرعی ضابطہ کے تحت شہوت نفس کو پوری کرتے ہیں، اور شرعی ضابطہ میں منکوحہ یا شرعی لونڈی شامل ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ شہوت رانی کی تمام صورتیں ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، شرعی بیوی، شرعی لونڈی کے علاوہ شہوت رانی کی جتنی بھی ذرائع ہے، اسباب ہے، سب ناجائز ہے، چاہے محرمات معبدہ کی بنیاد پر غیر شرعی نکاح ہو یا محرمات مؤقتہ کے بنیاد پر غیر شرعی نکاح ہو، یا کوئی اور اجنبی عورت سے شہوت رانی ہو، لواطت ہو، قوم لوط کا عمل ہو، نکاح موقت ہو، متعہ ہو، یہاں تک کہ استمناء بالید، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا بھی اس عموم میں داخل ہے اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رحمہ اللہ سے استمناء بالید کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت محشر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، میرا گمان یہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے شہوت نکالتے ہیں۔ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پر عذاب نازل فرمایا تھا جو اپنے شرمگاہوں سے کھیلتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من نکح یدہ، جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے وہ ملعون ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند اسنادہ ضعیف کذا فی تفسیر مظہری۔ بہرحال فمن ابتغى وراء ذلك میں عموم ہے، اور اس میں غیر شرعی، غیر فطری طریقے سے شہوت نفس جو ہے یہ ناجائز ہے، اور اولئک هم العادون میں یہ لوگ شامل ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آیت کا ما هو المقصود انسداد بحیائی ہے، فحاشِ عریانی کو روکنا مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ زنا، لواطت گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ یا گناہوں کا اسباب اختیار کرنا بھی گناہ ہے۔ مسلم ثبوت کی عبارت ہے مقدمۃ الحلال حلال و مقدمۃ الحرام حرام۔ جب ایک چیز حرام ہے تو حرام چیز کا تمہید، مقدمہ، دیباچہ، اسباب، ذرائع استعمال کرنا وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ اور اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے اسباب و آلات بھی استعمال مت کرو۔ لہذا مسلمان مردوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ خطاب فرمایا سورہ نور کے آیت نمبر 30 میں کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نظریں نیچے رکھو اور اپنے سطر کی حفاظت کرو۔ اور آیت نمبر 31 میں مسلمان عورتوں کو الگ خطاب کیا
کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں جگہ یغضضن فروجہن، یحفظن فروجہن ویحفظوا فروجہم پر مقدم رکھا، کیونکہ سبب ہے، سبب مقدم ہوتا ہے مسبب پر۔ دونوں جگہ غض یغض کے الفاظ سے حکم دیا ہے، جس کا معنی ہے نگاہ نیچے رکھنا، نامحرم عورتوں کو مت دیکھو، ان کی طرف دیکھنا حرام۔ ظاہر ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے حکم کی مخالف، کل ما عصى اللہ فہو کبیرہ، کل ما عصى اللہ بھی فہو کبیرہ، ہر وہ کام جو اللہ کی مخالفت میں ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور وقد ذکرت طرفین، آیات کریمہ میں دونوں اطراف کو ذکر کیا، ابتدا کو بھی انتہا کو بھی۔ نظر اٹھا کر دیکھنا یہ ابتدا ہے، اور زنا یہ انتہا ہے۔ تو اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ ایک چیز حرام ہو تو اس کا تمہید بھی حرام ہے، اس کا اسباب استعمال کرنا بھی غلط ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس السموم، نظر ایک زہریلا تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے، تو نظر کی حفاظت جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وعلی کل حال فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا مگر علی ازواجہم، اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان سے کہ مالک ہے ان کے یعنی کنیز ہے، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک ان پر کوئی ملامتی نہیں، یہ ملامت نہیں ہے، ان پر کوئی مواخذہ گناہ نہیں ہے۔ ومن ابتغى وراء ذلك، اور جو کوئی چاہے من ابتغى طلبا، چاہے وراء ذلك اس کے سوا، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔